بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نمبر 111 المسد، آیت 1 سے 5۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں جا کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور اونچی آواز میں یا صباحو پکارنے لگے، یعنی اے لوگو جمع ہو جاؤ۔ قریش سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں خدائی عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب ہاتھ جھٹکتا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تجھے ہلاکی ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ اس پر یہ آیت اتری، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے لہب یعنی شعلے مارنے والا کہا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ربیہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاج کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو سفلتا پاؤ گے۔ لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا آپ کے پیچھے ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا لوگوں سے کہنے لگا، لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو جناد رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہے، ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ تو اس وقت بچے ہو گئے؟ کہا نہیں، میں اس وقت بڑی عمر کا تھا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے، لوگو میں تمہاری طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو پورا کروں جس کا حکم مجھے دے کر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ جہاں یہ پیغام دے کر آگے جاتے، آپ کے پیچھے آپ کا چاچا ابو لہب آتا اور کہتا، لوگو یہ شخص تمہیں اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف گھسیٹ رہا ہے، خبردار اس کی نہ سننا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کا مال و اولاد اس کے کام نہ آئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں سچ ہے تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد خدا کو فدیے میں دے کر اس کے عذاب سے چھٹ جاؤں گا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر اس کی بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو قریش عورتوں کی سردار تھی، اس کا نام عروہ تھا، حرب ابن امیہ کی لڑکی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ اپنے شوہر کی دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ امام ابن زریر نے حمالۃ الحطب کے معنی غیبت بیان کرنا کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگل سے کانٹوں والی لکڑیاں چن کر لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اس کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جو وہ کہتی تھی کہ اسے فروخت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہ فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ مسد کے معنی کھجور کی رسی ہے جو وہ جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔
جب یہ صورت اتری تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے جمیل بن حرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے کہنے لگی اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے دین کے دشمن ہے، اس کے نافرمان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسے دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو دیکھے۔ آپ نے فرمایا صدیق بے فکر رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کری تاکہ اس سے بچا جائے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم پاس، لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا جس سے وہ نہیں دیکھ سکی، اور کہنے لگی مجھے معلوم ہوا تیرے ساتھی نے میری کویتاؤں میں مذاق کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں کعبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہوں نے تیرا مذاق نہیں کیا۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہوں، اور یہ حاتم کی حدیث ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد والشکر للہ رب العالمین۔